حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قریشی خواتین بیٹھی تھیں۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو بالکل خاموش ہو گئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ جب وہ اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی تھیں۔ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چلی گئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، اس لیے کہ آپ تنگ ہو اور سخت غصے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خطاب کے بیٹے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان اس راستے پر ہرگز نہیں چلتا جس راستے پر تم چلتے ہو، یعنی تمہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کا طواف اس حالت میں کرتے دیکھا گیا کہ ان کے تہبند میں 12 پیوند تھے اور ان میں سے ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو وہاں رک گئے۔ ان کے ساتھ چلنے والے بڑی اذیت محسوس کرنے لگے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ دنیا ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور اس کے نہ ملنے پر روتے ہو۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور سب کے سامنے ببانگ دہل کہا کہ خلیفۃ المسلمین کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ سرعام اس کی بات سن کر ناراض ہوئے اور اسے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر لوگوں میں حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت نہ رہے تو سمجھ لو کہ لوگوں میں خیر باقی نہیں رہی، اور اگر حکمران کلمہ حق سننے کے لیے تیار نہ ہوں تو سمجھ لو کہ ان کے اندر کوئی بھلائی باقی نہیں۔ جب حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو حرام غالب ہو جاتا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی ہو۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم کرنا ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سخی خدا کا دوست ہے، چاہے فاسق ہو، بخیل خدا کا دشمن ہے، چاہے زاہد ہو۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند اور ہوش مند وہ ہے جس کا زاد راہ خوف خدا ہو۔ حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ اپنی اولاد کو تیراکی، گھڑ سواری اور تیر اندازی کی تربیت دو اور انہیں تاکید کرو کہ کسی کی بے آبروئی نہ کریں۔ اے لوگو، اللہ کا ذکر کیا کرو کہ اس میں شفا ہے، اور لوگوں کے عیب بیان نہ کرو کہ اس میں بیماری ہے۔ تین چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا،
دوسروں کو مجلس میں جگہ دینا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ عوام میں اس وقت تک خرابی پیدا نہیں ہوتی جب تک ان کے رہنما سیدھے رستے پر ہوں۔ جب تک رائی اللہ کی راہ پر چلتا رہتا ہے، رعایا اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے، لیکن جہاں اس نے پاؤں پھیلائے، رعایا اس سے پہلے پیر پھیلا لیتی ہے۔ جب کسی شخص پر ظلم کرنے کا سوچو، یہ خیال رکھنا کہ اللہ کو تم پر کتنی قدرت حاصل ہے۔ یاد رکھو، جو آفت تم لوگوں پر مسلط کرو گے وہ ایک نہ ایک دن ٹل جائے گی، لیکن جو آفت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی وہ نہیں ٹلے گی۔ یاد رکھو، اللہ تعالی ظالموں سے مظلوموں کا حق لے کر رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان ہیں، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ تم نے لوگوں کو کیوں غلام بنا کر رکھا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے؟